سوال کیا ہے شام صاحب نے. آج مورثہ 22 دسمبر کے روزنامہ جنگ میں آپ نے تقدیر کیا ہے کے حوالے سے 2 تقدیروں کی بات کی ہے. ایک تقدیر مبرم، دوسری تقدیر معلق. تقدیر مبرم میں تبدیلی کا اختیار انسان کو نہیں ہے، لیکن تقدیر معلق میں وہ ایسا اختیار اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے. اس پر آپ ذرا تفصیل سے ہمیں کچھ بتائیں. یہ ساری کائنات جو ہم ہوا کرتے ہیں تو یہ ساری کائنات اس فارمولے پر بنی ہوئی ہے کہ یہ محتاج ہے. کائنات میں کوئی بھی فرد ہو، انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی ہو، وہ محتاج ہے. زندگی کے معاملات کو اور زندگی کو چلانے کے لیے وہ وسائل کا محتاج ہے. مثلاً اب نباتات لے لیں آپ، نباتات میں سارے درخت آ جاتے ہیں، پھول پھلداری آ جاتی ہے، سبزیاں آ جاتی ہیں. اب یہ محتاج ہے اس بات کے کہ ان کو زمین ملے تاکہ ان کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں. پھر محتاج ہے اس بات کے کہ پانی ملے. تو اگر آپ کچھ بھی زمین میں بو دیں اور اس کو آپ پانی نہیں دیں گے تو وہ چیز نشر ہو نہیں پائے گی. اسی طرح حیوانات ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حیوانات بھی محتاج ہیں. مثلاً بکری پتوں کی محتاج ہے، دانے کی محتاج ہے، پانی کی محتاج ہے. اسی طرح شیر، آپ نے دیکھا ہے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ گوشت کھانے کا محتاج ہے. جتنی بھی یہاں کائنات میں چیزیں ہیں بشمول انسان، وہ کسی نہ کسی مرحلے بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی مرحلے میں نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ محتاج ہے. مطلب کوئی آدمی محتاج ہے اس بات کا کہ ماں باپ ہو تو وہ پیدا ہو. پھر وہی بچہ محتاج ہے اس بات کا کہ ماں کے دل میں محبت ہو تو ماں اسے دودھ پلائے. ماں محتاج ہے اس بات کے کہ ماں کو اللہ تعالیٰ دودھ فراہم کرے. تو یہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی موجودات ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سماوات بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، سب محتاج ہے کسی نہ کسی ہستے کی. ہستی کو اور اللہ نے بنانے کے بعد مخلوق کو ایسی احتیاط منتقل کر دی کہ مخلوق کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. وہ ہر حال میں اللہ کی ذات سے جب تک اسے فیڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مخلوق جو ہے قائم نہیں رہ سکتی. تو اب یہ ایک تو یہ صورت ہوئی کہ ہم جو ہے ہمیں محتاجی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے محتاجی کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی منتقل کیے کہ وہ چاہے تو اپنے اختیار بھی استعمال کر سکتا ہے. تو جہاں وہ محتاج ہے وہ تو تقدیر مبرم. تقدیر مبرم سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان بھوک سے پیاس سے بڑی ذمہ نہیں. اس میں بھوک بھی لگے گی، روٹی بھی کھائے گا، اس میں پیاس بھی لگے گی، وہ پانی بھی پیے گا.
भूख लगना, कुछ न कुछ खाना, ये तकदीर मुकर्रर है। क्या खाना, कितना खाना, ये तकदीर मुकर्रर। बात तकदीर के मामले में हजारों साल से बहस चली आ रही है। तो ये आप लोगों ने बड़ा सवाल किया है, सवाल बहुत बड़ा है, इसको जरा बहुत गौर से समझे। और अगर कहीं किसी साहब में जितने लोग यहाँ बैठे हुए समझ में बात ना है तो उसे सवाल करें, बार बार करें, बार बार करें, यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ जाए। दो तकदीरें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई। एक तकदीर ये है कि इंसान मोहताज है, उसमें कोई रद्दो बदल कर ही नहीं सकता। दूसरी तकदीर ये है कि इंसान उसमें अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से रद्दो बदल कर सकता। तो वो तकदीर जिसमें इंसान किसी भी तरह रद्दो बदल नहीं कर सकता, उसको कहते हैं मजहब की जुबान में, इस्लाम की जुबान में तकदीर मुबरम, यानी ऐसी तकदीर कि जिसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, मौजूद है। दूसरी तकदीर इसमें इंसान अपना इरादा और अपना इख्तियार इस्तेमाल करके रद्दो बदल कर सकता है। उस तकदीर को मजहब की जुबान में, इस्लाम की जुबान में तकदीर मुअल्लक़ कहते हैं, यानी ऐसी तकदीर जो मुअल्लक़ है और उसको जिस तरह आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी सी जो तमहीद बयान की कि भूख प्यास का तकाजा, ये तकदीर मुकर्रर है। इंसान ही नहीं, कोई भी जीव भूख प्यास के तकाजे पर कंट्रोल नहीं हासिल कर सकता, लेकिन भूख प्यास के तकाजा किस तरह पूरा किया जाए इसमें रद्द बदल कर सकते। मतलब अगर कोई आदमी चाहे कि सर मैं अनाज नहीं खाता, मैं तो फल खा के गुजारा करूं, तो वो फल खा के जिंदा रह सकता। कोई आदमी ये चाहे साहब मैं तो फल भी नहीं खाऊंगा, सब्जियां खाऊंगा, तो सब्जियां खा के जिंदा रहे। एक आदमी 8 रोटियां खाता है और 8 रोटियां खा के तंसाजी में वो बहुत महीन शहीन मोटा ताजा हो जाता है। वही आदमी जब अपने बदन को सही उसमें नशुनुआ में लाना चाहता है, स्लिम जिसे आप कहते हैं वो होना चाहता है, तो वो 8 रोटी छोड़ के 2 रोटी खा के गुजारा कर सकता है और वो जिंदा है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि 8 रोटी खाने वाला बिल्कुल रोटी खाना ही छोड़ दे। अब देखिए, अब दूसरी जिंदगी क्या है। मसलन कोई आदमी सोने पर मजबूर है, हर आदमी सोएगा जरूर। कितना सोएगा? कोई 8 घंटे सो सकता है, कोई 4 घंटे सो सकता है, कोई 2 घंटे सो सकता है। नींद को आप कम ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन नींद से बिल्कुल छुटकारा हासिल नहीं करता। तो सोना चूंकि मजबूरी है, तो सोने की जो कैफियत है ये तकदीर मुकर्रर। कितना सोना, ये तकदीर मुकर्रर। इसी सूरत से सोने के बाद जागना ये नहीं हो सकता कि आज आप ये तय कर लें साहब मैं तो 6 बजे तक सोते ही रहूं। बीमारी तो अलग चीज है। फर्ज लीजिए कोई आदमी कोमा में चला जाता है, तो उसको आप कहेंगे जी कोमा वाला तो 6 महीने तक सोता रहा, उसका अलग कानून। लेकिन आम रूटीन में कोई आदमी नींद से इनकार नहीं कर सकता और इसी तरह कोई आदमी सारी जिंदगी सो भी नहीं सकता, उठना भी पड़ेगा। तो ये तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक़ का उसूल ये बना कि जहां आप मजबूर महज हैं, जिस जगह आप अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तकदीर मुबरम है, और जहां आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो तकदीर मुअल्लक़ है। मतलब इस्लाम और कुफ्र, इस्लाम कबूल करना तकदीर मुअल्लक़ है, कुफ्र कबूल करना तकदीर मुअल्लक़। खुदा को मानना ये तकदीर मुअल्लक़।
کا وجود ہی نہیں. ہم سوچتے آپ نے سنا ہوگا کہتے خدا کا وجود نہیں ہے. ایک دھماکہ ہوا, ایک حادثہ ہوا, اس حادثے کے نتیجے میں یہ کائنات بن گئی. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وسیلے سے بندے کو پیدا کیا اور کوئی نہ کوئی ام خلقوا من غیر شیء وهم الخالقون. کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی شے, کوئی نہ کوئی وسیلہ موجود ہے. اب جب ایک دفعہ کسی تخلیق میں کسی وسیلے کو قبول کر لیں گے تو پھر وسیلہ در وسیلہ بالآخر آپ اس ہستے تک پہنچ جائیں گے جہاں اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں, وہی خالق ہے, وہی اللہ ہے. تو اب دہریہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں خدا کو نہیں مانتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نہیں ہے تو انکار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کوئی چیز ہے تو انکار ہو رہا ہے نا بھائی. سبحان اللہ. جب کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں, تو اس کا تو انکار اقرار دونوں دے دیتے ہیں. اب وہ خدا کو سمجھنا چاہتا ہے, عقل اس کی اتنی محدود ہے کہ خدا اس کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتا خدا نہیں. سوال یہ ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ لفظ کہاں سے آیا اگر خدا نہیں ہے؟ اس کا مطلب مجبوری ہے. خدا کو ماننا انسان کے لیے اور جنات کے لیے مجبوری ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس مجبوری کو آپ اس طرح توڑ مروڑ کے, یعنی اس تقدیر مبرم, خدا کو ماننا جو تقدیر مبرم, اس کو ماننے میں آپ اپنا اختیار استعمال کریں اور ڈھونڈا اختیار استعمال کریں اور اسے آپ بے حساب تقدیر مول لگائیں. خدا کے وجود سے کوئی شے کسی بھی حالت میں انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ خدا کے وجود کا آپ کوئی نام رکھ لیں. مطلب مسلمان کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے خدا, عربی کا لفظ ہے اللہ. کہتا ہم تو اللہ کو مانیں گے, خدا کو نہیں مانتے. اب ہندو کہتے صاحب ہم تو بھگوان کو مانیں گے, رحمان کو نہیں مانتے. پارسی کہتے صاحب نہیں, نہ بھگوان نہ رحمان, ہم تو یزدان کہیں گے اس کو. اب وہ یہ یہودی لوگ کہتے صاحب نہ یزدان نہ رحمان نہ بھگوان, ہم تو اس کو ایلیا کہیں گے. یہ عیسائی لوگ ایلیا کہیں گے. اب دہریہ یہ کہتا ہے صاحب نہ رحمان نہ بھگوان نہ خدا نہ یزدان, تو اسے نیچر کہیں گے. بات تو وہی ہے, نام تو رکھا مجبوری ہے. یہ تو خدا کو ماننا جو ہے وہ تقدیر مبرم ہے, اور خدا کے نافذ کردہ اختیارات کو آپ استعمال کریں یا نہ کریں, یہ تقدیر مبرم. جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے ایک ہی پیغام دیا سب نے. کسی بھی نبی نے کوئی نئی بات نہیں کہی. حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ایک ہی بات بتائی. وہ بات یہ بتائی کہ تم مخلوق ہو, تمہارا پیدا کرنے والا کوئی ہے, اور اس پیدا کرنے والے نے تمہارے لیے ایک ضابطۂ حیات بنا دیا ہے. اگر تم اس کے بتائے ہوئے معین کیے ہوئے راستے پر چلو گے تو وہ راضی ہوگا, اور اگر تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے وہ تم سے ناخوش ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کی تعلیمات نے ہمیں کیا کچھ دیا؟ ہمیں انبیاء کی تعلیمات نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے ربوبیت کا, اس میں زندگی کے دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے, اور ایک رخ وہ ہے جس کو خدا پسند نہیں کرتا. جس کو رب پسند کرتا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے, اور جس کو رب پسند نہیں کرتا وہ شیطان ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا تصور دے دیا. تو خدا کو ماننا یہ تو تقدیر مقرر ہے. اچھائی اور برائی کے تصور کو
قبول کرنا، یعنی اچھا تصور قبول کریں گے، یہ برا تصور قبول کریں گے، یہ تقدیر مولا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمائے لا اکراہ فی الدین کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کو مانے تو کسی انسان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے انکار کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین کہہ کر دین کے معاملے میں پوری نوع انسانی کو آزاد کر دیا اور یہ بتا دیا انبیاء کے ذریعے اور انبیاء کے ورثاء اولیاء اللہ کے ذریعے یہ بتا دیا کہ بھائی یہ ایک منزل یہ ہے، تم ایک نقطے پر کھڑے ہو، اس طرف اگر جاؤ گے تو راستہ بہت اچھا ہے اور تم وہاں پہنچ جاؤ گے جو ہمارا پسندیدہ مقام ہے تمہارے لیے، اور بائیں ہاتھ کو اگر چلو گے تو تم وہاں پہنچ جاؤ گے جو ہمارے لیے نا پسندیدہ مقام۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار نہ دیتے، یہ تقدیر معلق نہ بناتے تو انسان کا اختیار ختم ہو جاتا اور نہ جنت رہتی نہ دوزخ۔ جنت دوزخ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بااختیار کیا ہے، چاہے وہ جنت کے راستے پر چل کھڑا ہو چاہے وہ دوزخ کے راستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آدمی کی جنت اور دوزخ اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ اپنے اندر سے جنت کو نکال لے اور چاہے وہ اپنے اندر سے دوزخ کو نکال لے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اچھا کھانے کو دیتا ہے، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، والدین بھی حیات ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، یہ سارے تو امیر ہو نہیں سکتے، بولے یہ کھانا پینا رہن سہن جو ضروریات زندگی وہ حاصل ہے، اس کے باوجود بھی اگر آدمی ناخوش رہتا ہے یہ سب تو ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں خوش رہتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کی جنت اور دوزخ جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو جنت یا دوزخ کا راستہ انتخاب کرنا یہ تقدیر مولا، اور کسی نہ کسی راستے پر چلنا یہ تقدیر مولا۔ جلے آدمی کھڑا تو ہو نہیں سکتا، ساری کائنات چل رہی انسان بھی چلے، تو یہ تقدیر معلق یہ ہے کہ جہاں انسان اپنا ارادہ و اختیار استعمال نہ کر سکے، مجبور محض ہو، اس کو مذہب کی زبان میں تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، اور جہاں انسان اپنا اختیار استعمال کر سکے چاہے وہ برائی ہو یا اچھائی ہو وہ تقدیر معلق۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے یہ، لیکن یہ تو سب لوگ تو اسے جانتے بھی نہیں ہوں گے، جس طرح ہم علوم سیکھتے ہیں، مثلاً کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، فلسفہ ہے، ادب ہے، علوم کی بے شمار قسمیں موجودہ دور میں سائنسی علوم ہے، اب سائنسی علوم بھی بے شمار شاخیں ہیں۔ اسی طرح ایک علم جو ہے وہ روح کا بھی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب روح کا علم تو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن یہ غلط ہے۔ روح کا علم اللہ نے بتایا ہے اور قرآن پاک میں اس کی شہادت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلو کہانی روح ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ روح ہو آپ فرما دیجئے روح من امر ربی میرے رب کے امر سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو کچھ علم دیا گیا وہ قلیل ہے۔ روح کا علم تو دیا گیا لیکن وہ قلیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قلیل کس کا قلیل؟ اللہ تعالیٰ نے روح کا جو علم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو لامتناہی علوم ہے، کون سے لامتناہی علوم؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، روشنائی
قلم بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں باقی رہیں گی. وہ لام تنائی اس لام و تنائی علم کا قلیل علم اللہ نے دیا. تو آپ غور فرمائیں کہ جس علم کو سمندر کور نہیں کر سکتے، جس علم کو ساری دنیا کے درخت، ان کی شاخیں، ان کے تنے قلم بن کر ختم نہیں کر سکتے، اس علم کا قلیل کتنا ہو. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ہم نے تمہیں جو روح کا علم دیا ہے وہ قلیل ہے، دیا ہے لیکن وہ کم ہے. لیکن سوال یہ ہے وہ کم کس کا؟ اللہ کے علم کا قلیل حصہ. تو اللہ کے علم کا قلیل حصہ بھی وہ اتنا ہے کہ آپ کے پاس درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. تو روح کا جو علم ہے وہ بھی ایک علم ہے جس طرح دوسرے علم ہے. لیکن یہ علم روح کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست علم ہے. تو اس علم کو سمجھانے کے لیے، اس علم کو پھیلانے کے لیے اپنے شاگردوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے جو روحانی لوگ ہیں انہوں نے اس کے کچھ قاعدے اور ضابطے بنائے. جیسے آپ دیکھیے روحی علم آپ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ آپ علی بیٹے کا قاعدہ نہ پڑھیں، یا ابھی سیدھی نہ پڑھے، یا وہ جو اس کا نام کچھ بھی رکھے، ابھی سیدھی رکھے، علی بیٹے رکھے، جب تک کہ آپ پہلا قاعدہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کسی علم میں ماسٹر نہیں ہو سکتے. لازم ہے کہ آپ پہلا قاعدہ پڑھیں، پھر پہلی کتاب پڑھیں، پھر دوسری پڑھیں، پھر میٹرک کریں، پھر BA کریں، پھر MA کریں، پھر PhD ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے قاعدہ عربی بیٹے پڑھائی نہ ہو رہا PhD ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی بغیر قاعدہ پڑھے کوئی آدمی PhD تو کیا میٹرک بھی نہیں ہو، دوسری تیسری کلاس بھی نہیں پڑھتا. تو اسی صورت سے اس طرح کوئی آدمی بغیر قاعدہ پڑھے دے تو کوئی علم کی کوئی درجہ حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے روحانی علوم میں بھی انہوں نے درجہ بندی کی ہے اولیاء اللہ. اور یہ کام شروع ہوا حضرت غوث الاعظم بڑے پیر صاحب کے زمانے سے. یہ شروعات جو ہوئی روحانی علوم کی درجہ بندی یہ حضرت بڑے پیر صاحب کے زمانے سے ہوئی. اور یہ آپ نے ویسے نسبت روحانی سنی ہوگی، یہ بھی بڑے پیر صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی. تو اس کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے میں انہوں نے موٹی موٹی باتیں یہ بتائی کہ ہر انسان کے اندر چھ روشن نقطے ہیں. ہر انسان کے اندر 6 روشن نقطے ہیں. ان 6 روشن نقطوں کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار، انسان کی عقل و شعور کا دار و مدار، انسان کی فہم و فراست کا دار و مدار. وہ 6 روشن نقطے جو ہے اس کو روحانی لوگ لطائف ستہ کہتے ہیں. یعنی 6 لطیفے، 6 روشن دائرے، 6 قندیلیں، 6 شمع، 6 چراغ، یہ کہہ لو. تو اس 6 دائروں کو یہ لطائف ستہ کہتے ہیں، یعنی 6 لطیفے. وہ لطیفے کس طرح کام کرتے ہیں؟ وہم کیسے بنتا ہے، تصور کیسے بنتا ہے، خیال کیسے بنتا ہے، خیال کے بعد ہم کسی چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں، کوئی چیز ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، یہ پھر ساری اس کی تفصیلات. یہ میرا خیال ہے جن صاحب نے سوال کیا یہ یہاں کی مجلس کی مناسبت سے نہیں ہے. سوال ایسا کرنا چاہیے، ہم نے پہلے بھی کئی بار بتایا، جس میں سب اب دیکھیے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے کسی کے لطائف ستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو یہ کوئی اور دوسرا سوال ہے. بہرحال اتنا آپ سمجھ لیں کہ روحانی قاعدہ جو ہے اس میں 6 روشن نقطے ہوتے ہیں اور ان 6 روشن نقطوں ہی سے ہی ابتدا ہوتی ہے. اور انہیں 6 روشن نقطوں کی ابتدا سے تمام علوم جو ہے پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں. اب یہ صاحب نے سوال کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا. علم الاسماء سے کیا
یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے، مثلا گلاب کا پھول، گوبھی کا پھول، بھیڑ بکری، یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام سکھا دیے ہیں تو یہ تو بڑی کچھ عجیب سی بات ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اس میں کہ ہر 200 میل فاصلے پر زبان بدل جاتی، 200 میل فاصلے پر زبان بدل جاتی، اور بعض اوقات تو اتنی زیادہ بدل جاتی ہے کہ ہر زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب آدم کو یہ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہو کہ صاحب پنجابی میں بکری کو یہ کہتے ہیں، اردو میں بکری کو یہ کہتے ہیں، انگریزی میں بکری کو یہ کہتے ہیں، ہندی میں، یہ بہت ہی روڈ ہے۔ تو ناموں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ صاحب اردو میں درخت کو درخت کہتے ہیں، ہندی میں پیڑ کہتے ہیں، انگریزی میں ٹری ہے، نہیں ہے۔ علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں انسان کو سکھا دی ہیں جو فرشتے نہیں جانتے اور جو جنات بھی نہیں جانتے۔ تو اب آدمی نہیں کر سکتے کہ صاحب وہ فرشتہ یہ نہیں جانتا کہ یہ درخت ہے، یہ فرشتہ یہ نہیں جانتا کہ یہ انسان ہے، یہ جن ہے، یہ ستارہ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، فرشتے جانتے ہیں۔ وہ علم الاسماء کیا ہے؟ وہ علم الاسماء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، کائناتی نظام، اس کائناتی نظام کا ایڈمنسٹریشن کیا ہے، یہ علم الاسماء۔ یہ کائناتی نظام کس طرح دیکھیے نا، اب آپ کا پاکستان ہے، اب ایک نظام تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں نظام ہے، ایک نظام گورنمنٹ کا نظام، لا ہے، قانون ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہے۔ بغیر ایڈمنسٹریشن کے کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ جب بغیر ایڈمنسٹریشن کے کوئی ملک نہیں چل سکتا تو ایڈمنسٹریشن کے لیے آدمی بھی چاہیے جو چلانے والے ہوں، مثلاً وزراء ہوں گے، سیکٹری ہوں گے، چیف سیکٹری ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، پولیس کے محکمے میں آئی جی، ڈی آئی جی، ڈی ایس پی، ایس پی ہوں گے، ڈپٹی کمشنر ہوں گے، کمشنر ہوں گے، یہ آدھے ایک چین ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نوع انسانی کے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ اس نے اپنا کائناتی نظام چلانے کے لیے آدم کو ایڈمنسٹریشن کا علم سکھا دیا، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پھر ارض خلیفہ کہ زمین میں میرا نائب ہے، میرا قائم مقام ہے، تاکہ ایڈمنسٹریشن چلائے۔ تو جتنا یہاں نظام چل رہا ہے وہ سب انسان چلا رہے ہیں، اور جتنے اس نظام کو چلانے میں کارندے کام کر رہے ہیں وہ سب فرشتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدم کو خدا مان دو، سجدے سے مراد یہ کہ آدم کی حاکمیت کو تسلیم کرو۔ ایڈمنسٹریشن میں، انتظامی امور میں آدم کی حاکمیت کو تسلیم کرنا۔ فرشتوں نے جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ صاحب کیسے تسلیم کر لیں، یہ تو شریر مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ تو بڑا خون خراب کرے گا، تو فساد برپا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو علم الاسماء سکھایا تھا، جو فرشتوں کو نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں آتا، آدم سے کہا بھائی بیان کر، آدم سے کہا بیان کر۔ جب آدم نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اب تم بتاؤ، اب تم کیا کہتے ہو؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ کہ اللہ میاں آپ بڑے ہیں، برگزیدہ ہیں، پاک ہیں، مقدس ہیں، ہم تو یہ جانتے ہی نہیں، ہمیں تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ تو اس کے مطلب ہے علم الاسماء وہ علم ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن کے وہ علوم سکھا دیے جو علوم فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ فرشتوں کو وہ علوم حاصل نہیں ہے
اس لیے فرشتے جو ہے آدم سے محفوظ ہو گئے اور ایڈمنسٹریشن میں آدم کی حیثیت سے خلیفہ کی یعنی اللہ کا نائب و خلیفہ. تو علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ تمام رولز وہ تمام قاعدے اور ضابطے سکھا دیے جن قاعدوں اور ضابطوں سے یہ کائنات چلتی ہے. اور جب تک یہ کائنات چلتی رہے گی آدم کی حاکمیت برقرار رہے گی اور پولیس جو ہے پیدا کے ساتھ اللہ کو تو کچھ نہیں اس نے اپنے اوپر پہرا لگا دیا کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں پائے گا. ایک کیسے تعلق قائم ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے پاس کو تمہارے دادا کو آدم کو اپنا نائب بنا کر حاکم بنا دیا اس کائنات کا اور فرشتوں کو محفوظ قرار دیا. اب یہ آپ کی اپنی ڈیموکریسی ہے کہ اپنے ساتھ آدم کے رشتے کو آپ نہ تو قبول کرتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. علم الاسماء سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھا دیے ہیں تخلیق علوم جن تخلیق علوم پر یہ ساری کائنات قائم ہے. اور دیکھیے آپ یہ نہیں کرتے کائنات ایک دم بن رہی ہے ایک دم کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک امکان ہے. اگر 1 کروڑ سال ہو گئے تو 1 کروڑ سال میں سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں نکلتا ہے. تو اگر اس کے پیچھے کو ہستی نہیں ہے تو نظام نہیں ہے سورج جب سے نکلتا ہے استعمال سے نہیں تو مشرق سے ایسا کبھی نہیں. ایک بڑا بڑا نظام ہے تو لگے بڑے نظام کی تحت ساری کائنات چل رہی ہے اور اس کائنات کو چلانے کے لیے جو حاکم اللہ نے بنایا اپنا نائب الخلیفہ ہے وہ آدم. اور اس کائنات کے جو نظام کو چلانے کی جو تعبیریں ہیں وہ سب انہیں لگتا سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ علوم انسان کو سکھا دیے جن علوم کی بنیاد پر یہ کائنات بنی. یہ کائنات قائم ہے یہ کائنات آئندہ قائم رہے گی اور یہ کائنات قائم ہو سکتا ہے. دسمبر کو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ جو وظائف کی وسعت جتنی یہ وسعت کیا ہے اور اس کو یہ کہ عام طور پر سنا جاتا ہے کہ فلاں اسموں کے موکل فلاں عیب کے موکل فلاں صورت کے موکل یہ موکل کیا چیز ہے. یہ کافی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ یہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو اب ایسے سوالات کو ان کے سوال کو بار بار کیا جائے یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سوال کرنے سے پہلے جو بھی حضرات یہاں آتے ہیں تو وہ سلسلے میں کسی ذمہ دار پر سے جیسے انعام صاحب ہیں اور یہ مشورہ کر لیں کہ صاحب ہم نے یہ سوال کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ سوال پہلے سے کیا کیا تھا اور اس کا ریکارڈ پہلے سے موجود ہے. ضرورت یہ ہے کہ یہاں ہم جو بولتے ہیں وہ پورا ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو اگر کسی وقت اس کو مرتب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی جیسے کہ سلسلہ کے جو ارکان ہے ان کا یہ آتا ہے کہ کسی بھی وقت میں اس کو کتابی شکل دیکھی جائے
کمپلیکیشن ہو جائیں گے اور کتاب کی ترتیب میں بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ نئے صاحبان کی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جس کی یہاں بار بار وضاحت کی جاتی ہے. اس کے لیے یہ وہ یہاں سلسلے کے کسی ذمہ دار آدمی سے ملے ان سے کہنا تھا ہمیں یہ سوال ہے. ویسے تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کہیں گے صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بار بار ایک سوال کیے جائیں اور بار بار اس کا جواب ملے، لیکن یہ بات یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک اسکول ہے اس میں پہلی کلاس دوسری کلاس کے بچے پڑھتے، استاد نے پڑھانے کا حدیث دل سے گنتی 100 تک یاد کرا دیتا ہے اور 100 تک گنتی یاد کرا رہے ہیں اس کو 4-5 مہینے لگتے ہیں. اب 4-5 مہینے کے بعد ایک آدمی آتا ہے کہ صاحب میرے ایک کو 3 مجھے یاد کراؤ. اب وہ استاد کیسے یاد کرا؟ اس کا مطلب ہے کہ استاد وہ 6 مہینے جو بچے پڑھ چکے ہیں ان 6 مہینے پڑھے بچوں کو پھر پیچھے لے جائے. جب وہ 1-2 مہینے گزرا پھر ایک اور صاحب آ گئے کہ صاحب مجھے تو علی سے پڑھا دو. تو اسے علی میں آ گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سال آگے کوئی نہیں پڑھا، پورا سال غائب ہو جائے گا. تو یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے یہ میں سوال و جواب میں نہیں بلکہ یہ جو سلسلہ عظیمیہ کے افراد ہیں یہ اس کا ایک تعلیمی سلسلہ ہے. بورڈ سے اسکول جاتے یہ یہاں کے ہمارے بھائی آتے ہیں وہ اصل میں یہ ایک اسباب ہے اور ان اسباب سے تو آگے پڑھ رہے ہیں برابر آہستہ آہستہ. تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہر تیسرے مہینے کوئی آدمی آئے کہ صاحب مجھے تو ابھی بیٹے پڑھاؤ، مجھے تو گنتی سکھاؤ، سب تختی کیا ہوتی ہے، قلم کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، ایسے ایپل کیسے ہو گیا. اس لیے کہ آئندہ کے لیے جو بھی صاحبان سوالات کریں وہ ضرور سلسلے کے لوگوں سے کر لیں صاحب ہمیں اس طرح کا سوال کرنا ہے. اب یہ زکوٰۃ کا جو تھا سبق میں اس میں روحانی ڈائجسٹ میں بھی لکھ چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، روحانی ڈاک میں بھی لکھ چکا ہوں جب میں بڑی تفصیل کے ساتھ، یہاں سوال جواب کی نشست میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، موکل کیا ہوتا ہے. تو اب اس میں صورت یہ ہے کہ اب اس کو اگر دوبارہ میں پھر اس کو بیان کروں یہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس کو سن چکے اور جن لوگوں نے اس کو تحریری طور پر یا ریکارڈ کے طور پر اس میں کیسٹ وغیرہ میں اس کو ریکارڈ کر لیا ہے تو انہوں نے کہیں گے کہ پرانی بات دہرا دی گئی جس کو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں. تو اس لیے یہ آئندہ جو ہے جو صاحبان کے سوالات کریں عظیمی برادران جو ہیں ہمارے ان کو یہ چاہیے. اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پابندی سے آتے ہیں لیکن کبھی کئی ہفتے غائب ہو جاتے ہیں. تو جب وہ غائب ہو جاتے ہیں ان کی اندر موجودگی میں وہ کلاس جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو اصول یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اسکول میں نہیں جاتا یا کالج میں نہیں جاتا تو استاد سے وہ سوال نہیں کرتا کہ صاحب آپ نے میں 15 تاریخ کو نہیں آیا تھا آپ نے کیا پڑھایا، میں 18 کو نہیں آیا تھا آپ نے کیا پڑھایا. تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں ان سے وہ نوٹ لے لیتے ہیں اور بھائی ہمیں بتا دو اور وہاں سے نوٹ لے کے پھر وہ آگے اپنے اسباقی کمی پوری کر لیتے ہیں. تو مختصر یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں جتنا بھی سلسلہ قائم کیا ہے اور جو کچھ بھی بنایا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے لوح قلم میں اس کے بارے میں نہایت وضاحت سے یہ فرمایا ہے کہ یہاں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی شکل و صورت نہ ہو. انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی بخار ہے کسی آدمی کو بخار تو اس کی بھی شکل و صورت، مثلا ٹائیفائڈ بخار کی الگ شکل و صورت ہے، اگر کالا بخار ہو اس کی شکل و صورت الگ ہے، گردن توڑ بخار کی شکل و صورت الگ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ایک تو شکل و صورت ہے، دوسری یہ کہ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک وصف بھی ہے، ان کے اندر اپنی ایک طاقت بھی ہے. مثلا اگر بخار کے اندر طاقت نہ ہو تو بخار ہاتھی کو نہیں گرا سکتا. مشہور ہے کہ بخار ہاتھی کو گرا دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھی کی طاقت کے مقابلے میں بخار کی طاقت زیادہ ہے، کیونکہ تو وہ ہاتھی کو گرا دیتا ہے.
صورت نہ ہو تو آدمی کو کوئی کیسے گرا دے گی. یہ ہوا ہے. اب ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے, محسوس بھی ہوتی ہے. اگر ذرا سی تیز ہوا چلے تو جسم کے اوپر اس کی چوٹ بھی پڑتی ہے. اچھا ہوا بھاری ہو وہ بھی محسوس ہوتی ہے, ہوا لطیف ہو وہ بھی محسوس ہوتی ہے. ہوا میں خون کی اگر زیادہ ہو اس کے بھی تاثرات قائم ہوتے ہیں. ہوا اگر لو بن جائے تو اس کے بھی تاثرات قائم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی تاثر قائم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس چیز کے اندر انرجی بھی ہے اور اس چیز کے اندر طاقت بھی ہے اور اس چیز کی اپنی شکل و صورت بھی. تو جیسے ہوا ہے اس کی بھی ایک شکل و صورت ہے. بیکٹیریا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سوئی کے نوک پر کئی لاکھ بیکٹیریا آ جاتے ہیں. کئی لاکھ سوئی کے نوک پر اتنی جسامت اس کی کم ہوتی ہے کہ ایک سوئی کی نوک پر کئی لاکھ بیکٹیریا آ جاتے ہیں. تو جس نے بھی اس کو دیکھا دوربین سے, جس نے بھی اس کو دیکھا, ظاہر ہے اگر اس کی شکل و صورت بیکٹیریا کی نہیں تھی تو کیسے دیکھا. اسی صورت سے وائرس کی بھی شکل و صورت ہے. جین آج کل وہ بڑی ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ جو مادہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اولاد تخلیق کرتا ہے, جین کہتے ہیں, وہ ایک قطرے میں کئی کروڑ ہوتے ہیں, کئی لاکھ ہوتے ہیں اور ان میں کچھ زندہ ہوتے ہیں, کچھ مردہ ہوتے ہیں, کچھ بیمار ہوتے ہیں, کچھ. اور ایک جین کو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں اور اس کو بڑا کریں تو اس جین کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والے بچے کے بال بھورے ہیں, یہ کالے, آنکھیں اس کی کالی ہے یا بھوری ہے, کس قسم کا اس کا قد ہے, کیسا اس کا رنگ ہے. تو اگر یہ وہ جس جین میں اپنی شکل و صورت نہ ہو, اس کے اندر کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہ ہو, تو اس کے اندر یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ بھائی آدمی کے بال ایسے ہیں اور آدمی کی آنکھ ایسی ہے, آدمی کا قد ایسا ہے اور آدمی کا رنگ ایسا ہے. آپ یہ دیکھیں گے, آپ نے بڑ کا درخت دیکھا ہوگا. بڑ کا درخت کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے اور ایک بڑ کا درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں ڈراتے کہتے ہیں. جو 500-600 ہزار آدمی بڑے آرام سے بڑ کے درخت کے نیچے ٹھہر جاتے ہیں اور کھانا اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑ کے درخت کے نیچے بارش نہیں آتی. بوندا باندھی ہو گئی, لیکن اگر موسلا دار بارش پڑے تو معمولی سی بارش ہوتی ہے, آدمی اسے بھیگتا نہیں بارش کی طرح. اب اس بڑ کا بیج اگر آپ دیکھیں تو اس بڑ کا جو بیج ہے وہ خشخاش کے دانے سے آدھے سے بھی کم ہوتا ہے. خشخاش دیکھا نا آپ نے, تو خشخاش کا جو دانا ہے اس سے آدھے سے بھی کم اس کا بیج چھوٹا ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ اتنی چھوٹی چیز میں جو خشخاش کے دانے سے بھی چھوٹی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بڑ چھپایا ہوا ہے. تو اب آپ غور کریں کہ کوئی چیز چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر ہے تو اس کے اندر بڑی سے بڑی چیز آپ کو مل جائے گی. تو ایک یہ نظام بن گیا. بظاہر میں ایک چھوٹا سا بیج ہے لیکن اس کے اندر خشخاش اتنا بڑا درخت ہے. بادام لے لیں آپ, بادام کی گری اتنی سی ہوتی اور اس میں کتنا بڑا درخت چھپا ہوا ہے. آم کی گٹلی ذرا بڑی ہوتی ہے, اس میں کتنا بڑا درخت چھپا ہوا ہے بغیر. تو یہاں یہ جو کائناتی نظام ہے حضور قلندردار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق کوئی چیز یہاں ایسی نہیں ہے جس کی شکل و صورت نہ ہو, جس کی اپنی خاصیت نہ ہو اور جس کا اپنا ذاتی تشخص نہ ہو, حیثیت نہ ہو. تو اسی صورت سے ہم جب کچھ بولتے ہیں اللہ ہمارے الفاظ ہیں, اب اگر ان الفاظ کے اندر کوئی شکل و صورت نہ ہو تو ان الفاظ کا دباؤ نہیں پڑ سکتا. مثلاً ایک آدمی غصے سے بات کرتا ہے تو دوسرے آدمی کے دماغ پر اس غصے کا اثر پڑتا ہے. وہی آدمی وہی الفاظ پیار سے ادا کرتا ہے, اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہے لہجے میں بھی ایک طاقت ہے. لہجہ جو بولنے کا ہمارا لہجہ ہے اس میں بھی ایک طاقت ہے. اگر آپ زور سے بولیں گے, نفرت سے بولیں گے تو دوسرے آدمی کو برا لگے گا. وہی الفاظ اگر آپ پیار محبت سے بولیں گے دوسرے آدمی کو اچھا لگے گا. اب قرآن پاک سے جب ہم رجوع کرتے ہیں اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض
کی روشنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور تمام آسمان، زمین کے اندر تمام مخلوقات اور آسمانوں کے اندر تمام مخلوقات روشنیوں کے غلاف میں بند ہے. یعنی ہر چیز جو ہے اس کے اندر روشنی کا اختلاف ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر چیز روشنی ہے. تو روشنی کی بھی اپنی ایک طاقت ہے. روشنی بہت لطیف بھی ہوتی ہے، مطلب ایکس رے کی روشنی آپ دیکھیں وہ انتہائی لطیف ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ پوری ہڈیوں میں سے اور جسم میں سے گزر کر اس کی تصویر فلم پر لے آتی ہے. آج کل وہ الٹرا ساؤنڈ چلا ہوا ہے، وہ اور بھی زیادہ لطیف روشنی ہے. پھر اس کے بعد اور مزید یہ لیزر کا نظام آ گیا ہے، وہ اور ہی زیادہ لطیف ہے. اتنا لطیف ہے کہ اس سے وہ آنکھ کا آپریشن کر دیتے ہیں اور فلاں آپریشن کر دیا اور یہ کر دیا، پتہ بھی نہیں کرتے. ایسی بھی روشنی ہے کہ خلائی جہاز میں پچھلے دفعہ آج آپ لوگوں کو اخبار میں پڑھا ہوا کہ صاحب وہ لیکیج ہو گیا، سوراخ ہو گیا اور وہ جہاز جو ہے گر جائے گا اور کیا ہوگا. یہاں سے سائنسدانوں نے ہزاروں لاکھوں میل دور سائنسدانوں نے یہاں سے بیٹھ کے مشین سے لیزر شعاع بھیج کے اس سوراخ کو بند کر دیا اور جہاز جو ہے گھومتا رہا خلائی جہاز. تو صورت یہ ہے کہ یہاں ہر چیز کی اپنی ایک حیثیت ہے، روشنی ہے. تو اسی صورت سے یہاں ہر لفظ جو ہے روشنی. تو جب ہم کسی اسم کو پڑھتے ہیں یا کسی آیت کا ورد کرتے ہیں تو اس کے ورد سے ہمارے اندر اس لفظ کی یا اسم کی یا آیت کی یا سورت کی روشنیاں ہمارے اندر منتقل ہو کر ذخیرہ ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ روشنیاں ذخیرہ ہوتی ہے ان روشنیوں کا ایک تشخص بنتا ہے، ایک حید بنتی ہے ان کی، اور اس تشخص کی ایک شکل و صورت بن جاتی ہے. اسی شکل و صورت کو یہ جو روحانی لوگ ہیں موکل کہتے ہیں. یعنی کسی اسم کا روشن پہلو یا کسی علم کی روشن شکل و صورت جو ہے اس کا نام موکل ہے. طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کی جو شکل و صورت ہے اس کو موکل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ہو جاتے. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ قرآن میں اتنی طاقت موجود ہے کہ جو بڑے سے بڑے ایٹم میں بھی موجود نہیں ہے. لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو پہاڑوں پر حاضل قرآن اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو اللہ جبل کے اوپر پہاڑوں کے اوپر تو یہ ریزا ریزا ہوتا اس کا وجود ختم. تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن کے اندر، قرآن کے الفاظ کے اندر، قرآن کی صورتوں کے اندر، قرآن پاک کی آیتوں کے اندر ایک طاقت ہے. تو کسی صورت سے ان طاقتوں کے اجتماع کو یا اجتماعی طاقت کو اپنے اندر ذخیرہ کرے، اس سے آدمی متعارف ہو جائے، اس طاقت کو دیکھ لے تو وہ جو طاقت شکل و صورت میں نظر کے سامنے آتی اس کو روحانی زبان میں موکل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا قرآن پاک کے بارے میں کہ ان عرض الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت یعنی قرآن پاک اللہ کی کتاب، کائناتی تخلیقی فارمولوں کی کتاب، دستاویز، ہم نے اپنی امانت سماوات اور سماوات پر اور زمین پر پیش کی. پہاڑوں سے بھی کہا کہ بھئی یہ امانت ہمارے پاس ہے، تم اگر اسے حاصل کرنا چاہو تو تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، تم یہ امانت جو ہے لے سکتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. فابینا، زمین نے، آسمانوں نے اور پہاڑوں نے کہا، فابینا کہا، سب ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. ہم
آپ نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم نے یہ امانت اٹھا لیا تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ عمل انسان اور انسان نے اس امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس کو حاصل کر لیا۔ اب اس سے یہ بات دیکھیے سامنے آتی ہے کہ جس طرح انسان باشعور ہے اور اس نے اپنے شعور کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، اسی صورت سے زمین کے ذرات نے اور زمین کے اندر جو کچھ موجودات ہے سب نے، آسمان میں اور آسمان کے اندر جو کچھ موجودات ہے سب نے، اور پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پہاڑوں کے اندر بھی شعور ہے۔ کسی چیز کا انکار، یہ اقرار بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر شعور ہے۔ پہاڑوں نے جب انکار کیا امانت کے اٹھانے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کو یہ پتا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر میں نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، واشتک کہ میں پھٹ جاؤں گا، میرے ریز ہو جائے گا۔ تو اب پہاڑ جس کو ہم جمع کہتے ہیں، پہاڑ جس کو ہم بے شعور کہتے ہیں، اس کے اندر بھی شعور ہے۔ تو یہاں کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، سماوات کے اندر مخلوقات ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، زمین ہو، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں ہوا، پانی، گیسز، اشراط الارض، سانپ، بچھو، کھجورے، کتے، بلی، گائے، بیل، درخت، پرندے، چرندے، درندے، آپ دیکھیں ہر چیز میں شعور ہے اور ہر چیز کی ایک شکل و صورت ہے۔ کوئی چیز آپ خطہ زمین پر ایسی نہیں بتا سکتے اور کسی چیز کی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ جس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو اور جس کے اندر شعور نہ ہو۔ تو یہ جب ہم قرآن کے الفاظ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہر قرآن کا لفظ اور قرآن کا ہر حرف ایک طرف روشنی ہے، ایک طرف نور ہے۔ تو جب وہ نور ہے، قرآن کا کوئی نقطہ، قرآن کا کوئی لفظ، قرآن کی کوئی آیت جب نور ہے تو وہ طاقت ہے، انرجی ہے۔ اور قرآن کا جب کوئی لفظ اور قرآن کا جب کوئی آیت یا قرآن کی جب کوئی صورت روشنی ہے تو مشکل ہے، اس کی شکل و صورت ہے، اور اسی شکل و صورت کو موقع کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ موقعوں کے نام کیا ہے، وہ بالکل بہت لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال جب کوئی آدمی کچھ پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے اور اس پڑھائی میں اس لفظ کا، اس آیت کا یا اس صورت کا اتنا تکرار کرتا ہے کہ اس کی طاقت 100,00,000 مرتبہ کے برابر ہو جائے تو وہ اس موکل سے، اس طاقت سے قریب ہو جاتا ہے جو اس صورت کے اندر، جو اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اور جب اس سے قریب ہو جاتا ہے یا اس سے واقف ہو جاتا ہے، شعوری طور پر بھلے واقف نہ ہو لیکن لاشعوری طور پر واقف ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بااجازت ہے اور اس نے اس آیت کی طاقت کو اور اس آیت کے اندر جو روشنی ہے اس کو حاصل کر لیا ہے اور وہ صاحب اجازت ہو گیا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ 100,00,000 مرتبہ دہرا دیں گے، مثلاً آپ دن بھر میں اللہ اللہ کرتے ہیں، 50 دفعہ اللہ کہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ایک وقت مقرر کر کے لفظ اللہ کو 100,00,000 مرتبہ دہرا دیتے ہیں تو آپ اس کے بااجازت یا اجازت آپ حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کے اس میں طاقت ہے، مخفی طاقت ہے، وہ کام کرنے لگتی ہے اور آپ کے اندر جتنا یقین ہے اس یقین کے مطابق وہ طاقت جو ہے کام کرتی ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔